دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تے اچھی بولو بات بھی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے، جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں، ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں، اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں، نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ بیدی کو بند کر جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندہ روے ارشان دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی ریٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آدھی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کل اچھی پڑھو درود، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، میرے تو قبل استاذ العلماء اور میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین، میرے محترم، میرے شیخ، میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، بڑے ہی اچھے انداز دے اندر محبت دے بارچ اور نبی علیہ السلام دی شان دے اور مقام دے بارچ بڑا ہی علمی خطاب کیتا ہے، اور انہاں دی گل نو میں اگے چلاندیا ہویا میں بھی اسی ایت نو تلاوت کیتا ہے۔ توجہ ہے سارے ہیں دی، گوڑے چھڑ دے ہو کہے پاس ٹر جان دے، مل جان دے، ذرا سدھے ہو گئے بہو، اور توجہ ہے جے کوئی نہ۔ ہاں جی، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی جماعت دے نوجوان خطبہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے، انہاں دے بڑے تفصیلاً انشاءاللہ خطاب ہون گے، اور سارے نے انشاءاللہ انہاں دے خطابات نو سن کے جانا ہے انشاءاللہ کہو۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی، زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔
وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے کسے ہور گاں کول نہیں جاندا بول دے نہیں وہ سمجھ آن ڈئی جے آہو کوئی ہوں ہاں کرو مینوں پتہ لگے تسی جاگن ڈے ہو مدے وہ نہ ہوئے تسی چپ کرو واز تھوڑے اتوں نہیں ٹپ جے تسی تھلے آ جاؤ یہ کام نہیں ہونا بھئی تسی کو سبحان اللہ کو جزاک اللہ کو نہیں کچھ بھی آندا انا للہ ہی پڑھی جاؤ کچھ کرو صحیح آہو کچھ جاگو تے صحیح نہ کوئی ہلو ہن وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کہا جاندا ہے طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع ہن کلمہ بریلویاں نے بھی اسی ہی نبی دا پڑھیا ہے اہل حدیثاں بھی اسی ہی محبوب دا پڑھیا ہے دیوبندیاں بھی اسی ہی نبی دا پڑھیا ہے ہر مسلمان نے کلمہ ایکو ہی نبی دا پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں بڑیاں ذاتاں بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑے بڑے دروازے بڑیاں بڑیاں پک ڈنڈیاں بڑے بڑے صاحبزادے بڑے بڑے سید زادے بڑے بڑے خان زادے بڑے بڑے پیر زادے موجود نے لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں جماعتاں پک ڈنڈیاں دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا ہن ماشاءاللہ بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے ڈیرے دار بڑے بڑے پرے پچھیت دے بندے بھی آئے ہو یقیناً اہل حدیث بھی آئے نے دوسرے مسلک دے بھی آئے نے ہن یہ حدیث بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جنا کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی اور مسلک اہل حدیث دا منہج دعوت پیغام اعلان ہے یہ کہ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے دیتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال کدی مرضی نال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ساڈے محبوب بولدے نے کدی مرضی نال اللہ دی مرضی جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط ہو سکتی نہیں او دی زبان چو جو نکلیا او حق کے سچے پاک کے لا شک کے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی یہ ساڈا عقیدہ ہے بلکہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا ہے وہی حق کے سچ ہے نبی علیہ السلام دا سودا نا ایک یہودی نہ ہو گیا آپ نے فرمایا چلا بھائی تینوں پیسے دینا پوری زندگی میرے محبوب نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی سانو تے ویکھو نا سجے بھی کھبے بھی سامنے بھی ایک ستھن نو بھی لائی ہوندی ہے بول دے نہیں انیاں جیباں نے لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا گھر وئی تینوں میں پیسے دینا نبی علیہ السلام انہوں لے کے گھر جا رہے راہ چو ایک بندہ ملیا آندا کنے دا اونٹ ویچیا آندا جی اینے دا آندا سودے تو مکر جا ڈبل پیسے لے لئی وہ یہودی سی وہ مکر گیا اج بھی ہن مکر جاندے نے نا کئی بندے مجھ ویچی ہے 2 لاکھ دی مجھ تے نال دے نے کیا چل یار 10,000 اوتھے ہی بدل گئے
جیڑا بندہ اپنی کمنٹمنٹ اپنی زبان تے پکا نہیں نہ ہو رہندا قیامت نو اللہ نے وہ پشت اتنے غداری دا جھنڈا لانا جے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا جڑی گل کرو پکی کرو پختہ کرو اپنی زبان تے پکے رہو پھر کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا تو بہرحال یہودی مکر گیا انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرا لین کی جا رہے ہیں پیسے کا دے اوڑ دے پیسے لین جا رہے ہیں تو سودا نہیں ہوا تو پیسے کا دے لین انہوں نے کہا گل ساری ٹھیک ہے لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کر گواہ کوئی پیش کر جتھے سودا میرا تیرا ہویا ایک گل ہو رہی ہے بازار تے کولوں دی ایک پیغمبر دے صحابی گزرے حضرت خزیمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اس خزیمہ کون ہے جدے بارے چاکا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے خزیمہ دے کان چ آواز پی گئی جدو کہہ رہے ابھی گواہ پیش کر خزیمہ اگوں واپس آندا کی آنا بھائی جی تھوڑے نبیاں نے میرا تیرا سودا ہویا میں کہنا نہیں ہویا میں کہا گواہ پیش کر تو خزیمہ نے دس کتھے گواہی دینی ہے کیڑی پرے کیڑی کچہری کیڑے چوک چ کیڑی عدالت میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے تو جھوٹا ہے میرا نبی سچ ہے جدو انی گل کہی یہودی ویندا رہ گیا پیسے لے چلا گیا تے آقا فرماندے نے خزیمہ تو منو سودا کردیاں ویکھیا اللہ دے رسول نہیں فرمایا تو میرے کو تصدیق کیتی ہے اللہ رسول نہیں تو پھر ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے تو ان صحابی رسول اگوں کی کہندا ہے اللہ دے رسول تسی فرمایا ہے اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے سمجھ نہیں آئی تھانو لسی پین والے لوگ ہو سمجھ تھانو ساجے نہیں لگنی کیوں شاید ایڈی شیڈی انہاں نو سمجھ نہیں لگنی انہاں کو گھنٹہ کلپانا ہے پھر انہاں نو سمجھ آ اور بولتے نہیں اللہ دی اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے اسی رب نو ویکھیا اسی تے اللہ نو بھی اللہ منیا سونیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا اور بغیر ویکھن تو منیا تسی فرمایا قیامت دا دن برپا ہونا ہے کیا ہونا ہے آسا کو قیامت دا دن برپا ہوندا ویکھیا نہیں تسی فرمایا جنت ہے ہاں کیا ہے جنت ویکھی نہیں تسی فرمایا جہنم ہی ہے ہاں کیا ہے جہنم ویکھی نہیں سونیا پورا دین پوری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنی ہے ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتا ہن جدی زبان چو یار کدی جھوٹھی گل معاذ اللہ کدی غلط گل نکلی نہیں او دی گل ساڈے واسطے دلیل ہے او دی گل ساڈے واسطے پروف ہے اور دنیا دے جننے مولوی امام نے انہاں دی گل یار منو اگر بات آئے پہلو سوچو منو بعد لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی حدیث آ جائے مننی پہلو ہے سوچنی بعد چ پھر بھی سوچن دی لوڑ نہیں پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے سوچن دی لوڑ نہیں جے سوچے گا پھر بھی نہیں ایماندار رہے گا قرآن نے بات کہی ہے توجہ آپ کی زبان تو جو نکلیا وہ دین ہے کسے مولوی امام پیر دی بات دین نہیں ہن کوئی مولوی ادھروں بھی بات شامل کرے ادھروں بھی کرے تے آکھے بھی دین ہے نہیں دین مکمل ہو چکی ہے آج تو 1400-1500 سال پہلے میدان عرفات دا 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے میرے تیرے پیر و مرشد اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے آج دے دین اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اللہ اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ، میرے شیخ تشریف فرمانے مولانا ثناء اللہ قصوری صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے، میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے، آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ گواہی کا دی ہے، چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ، ایک گواہیاں کا دیا نے اللہ جویں تو دین میرے نازل کیتا ہے میں محمد نے منوا ان دین اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرا مسلک ہے منہج ہے، جدے سینے تے پورا دین اتریا انہوں وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے۔ بول دے نہیں، مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے تے نال پیچھے سٹیکر لا دیندا ہے، چٹ لا دیندا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ بھی کی گل نالے آ گئی ہے نا 12 ربیع الاول ویکھیا جے، حیرانگی دی بات اے وے، افسوس دی، ایک تے بدعت ہے نا، دوجا مولوی عید میلاد النبی دی جڑی دلیل ہے قرآن چو دے رہے نے، جڑی پیغمبر تے 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے وہ دی دلیل قرآن چو دینا ظالمہ۔ انہا ایتاں دی سمجھ معاذ اللہ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی، تینوں آئی ہے، تو مفسر قرآن ہے۔ بول دے نہیں، اس بدعت دی دلیل مولوی قرآن چو دین دے نے کہ نہیں؟ تے نال آندے نے یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ منو کیڑے ویلے یاد آئے، فرمان لگے ایک بندہ اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے، پھر کہندا بدعت حسنہ ہے، اصل تے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں، پورا تے اسی کرن دے ہیں۔ اور میرے بھائی نہیں، دین ہوئی ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے بولو دے صحیح یار یہ دے وچوں دے۔ تے نالے میرے محبوب جی قیامت تک بڑے بڑے مولوی گھڑ کر کے دین بڑھان گے، بڑا دین اجے بڑھنا قیامت تک، لیکن محبوبہ قیامت تک جنہیں باطل ادیان نے انہاں تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اور میری گل دھیان نہ سن لو، دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے، دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ مجھ دا دودھ چونا ہے، اس دودھ دے اندر منٹھار دیاں نہراں دا پانی پا خالص نہیں، او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، کیونکہ پکیزہ جنی بھی ملاوٹ پکیزہ ہوئے وہ لوگوں ملاوٹ ہی ہوندی ہے، زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، ادھر خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا
ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری تے اچھی بولو بات بھی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جتا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے آئیے حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن بنگلہ منٹار اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھارے پاکے یارو پھر وابیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پران دی لوڑ کی ہے اے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پیچھوں اس جنت وچ جان دی بول دے نہیں جس جنت وچ کھانا جائے پیچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے اگر تو چاندے جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے پھر جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ جو پیغمبر نے دیتا انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا پہلی گل لے وے یحببکم اللہ میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل لے ویغفر لکم ذنوبکم عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جی دے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے آقا فرماندے نے جدو تسی میں اللہ اندے نے میرے نبی دی گل من کے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا انگلش آؤندی جے نا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا
کوئی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ اس واسطے نبی دی حدیث نو چھڑنا ہونا دا حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا بول دے نہیں حدیث تے ٹھیک ہے میرے ایمان دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مانتا میرے شیخ میرے استاد میرے محترم حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف فرمان ہے علماء نے مدارس کے اندر رسول ترخی ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے چند صفات تے مشتمل ہے او دے اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے آیت نو منسوخ سمجھیا جائے گا حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا مراد کی ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے چ لکھیا ہے القرآن والحدیث یذلان قرآن حدیث تے معاذ اللہ گمراہ کردا ہے الا بالمجتہد جڑا مفتی فتوی دین والا ہے انہوں گمراہ نہیں کردا لیکن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جتے آ جائے کسے دی عقل کسے دی قیاس کسے دی رائے اور لوگوں کسے مفتی دا فتوی تے کسے امام دا قول چل سکدا انہوں مثال ان لے لو حدیبیہ دے مقام تے نا 1400 صحابہ احرام بن کے پہنچے اگو مکے والے اسنا کر لیا بھی آہا نہیں تھوانو طواف کرن دینا بول دین اسی تھوانو صفا مروہ دی سائی آقا فرمان دینا عمر یار جا انہوں نے سمجھا حضرت عمر آندے نے محبوب جی منو نہ بھیجو میرا انہوں دا گئی یہ ٹکرکا چلدا ہے کہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا مڑ کے اگلی نالو پہلی وج جانی پہلی نالو اگلی وج جانی تے منو رہن دیو حلیم التبا بردبار جڑا انسان ہے نا وہ حضرت عثمان ہے یہ سامنے کو اچھی بھی بولے اے بڑا حلیم التبا انسان ہے حضرت عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی آپ نے بھیج دیتا آپ مکے چ گئے تے اگوں جڑے مکے دے چودھری ہن نا جنے وہ سارے ہی رشتہ دار سن حضرت عثمان کہنے لگے عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اللہ اکبر ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اے افواہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولیے میرے محبوب نو علم نہیں ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے عثمان و حیدر دیگر صحابہ 14 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ہاتھ ہوندا ہے عرشاں تو رب بول پے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی انہاں بیعت تے میرے ہاتھ تے کیتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم او ادھر میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ تے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے نے اوچی بولو جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا
طیبہ ادھروں بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے مشرکاں نو پتہ لگ گیا 1400 صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز نہیں ہونا انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے ادا نام سہیل ہے صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے جی میں صلح کرن واسطے آیا تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی سانو عمرہ کرن دیو بیت اللہ دا طواف کرن دیو صفا مروہ دی سائی کرن دیو تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے بول دے نہیں بھئی ہن مکے دے موٹ آئے ہیں پیدل سفر کر کے احرام بننے نے عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائی لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہی انہا ہے حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے نبی دے چہرے تے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا جاندا دوجی شرط تیری کی ہے آندا دوجی اے وے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا نا حق نہیں جی دینا تے مکیوں مدینے گیا تے تساں فوراً دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی جے شرائط طے ہوئیاں صلح نامے دے اوتے میرے محبوب نے سین کیتے انہوں کیا لیا بھی تو بھی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندہ میں نہیں کرنے فرمایا بھی کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایسا ایک بھی نہیں منوائی تے تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی تے مشرک کی آندہ ہے آندہ جی اوتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہی گل میرے شیخ بیان کر رہے سن نا کہ رسول اللہ بھی آپ دی شان ہے جو رسول اللہ مان لیا پھر پیچھے چلنا پیڑ یہ آندہ جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے اگر تھوانو ہی رسول اللہ من لئیے لتا بانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی ہون مشرک دا عقیدہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دا عقیدہ تے نہیں نا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے رسول اللہ بھی منی جاندا ہے نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندا بول دے نہیں ہن آج جنہیں داڑیاں منیاں لے نے پوچھو رسول اللہ ماندے نے کہ نہیں نہ سینے تے ہاتھ مارنا کیوں نہیں جی تے جے کہے نو پوچھو جا کے بھی نبی دی حدیث ہے آندھا حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے انہوں پوچھو رسول اللہ ماننا ہے وہ بھی کہے گا ماننا مشرک آندھا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا بھی رسول اللہ مان کے بھی پیچھے چلنا ہے یہ رسول اللہ منی بھی جاندا ہے تے پیغمبر دی حدیث اور حکم دی مخالفت بھی کری جاندا ہے بڑی عجیب گل ہے آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے جی میں نہیں جی مٹانا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے تے ہونا آ گیا 12 ربیع الاول مولویاں نے کیکاں دے اوتے نہ لے کے اوتے چھریاں نہیں چلانیاں وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جے چلانیاں نے کہ نہیں میں کیا مولوی تینو گش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا نبی دے نام تے اوتے چھری چلان لگیا تینو مرگی نہیں پہ گئی تینو حیا نہیں آئی شرم نہیں آئی کہ نبی دا نام لے کے کیک تے اوتے چھریاں چلانا ہے گستاخی تے لیبل وابیاں تے لانا ہے اہل حدیث دا عقیدہ سنو میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے سامنے تختہ دار ہوئے ہتھ کڑی ہوئے جیل ہوئے گولیاں ہون بمب ہون سب چیز منظور ہے لیکن محمد دی مین دے اوتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے اہل حدیث مر نہ جائے میرے محبوب نے اتے لکیر پھیری صلح ہو گئی صحیح بخاری ہے حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یا رسول اللہ دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے کافراں دیاں اپنی ایک بھی نہیں منوائی آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں
حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا تسی چلے جاؤ. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے. آندے نے ہو رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ. آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ سونے اسی حق تے ہاں جی حق تے ہاں. اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے؟ جنت چوں کتے جان گے جہنم. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا. انی رسول اللہ تے نالے عمر کن کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہے ہیں. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے. اے میرا مسلک منہج دعوت ہے اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتوی نہیں چل سکدا میں تیرے مولوی دا فتوی کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت نے مناسک حج ادا کر لینے حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے حضرت تے او عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. وہ بندہ کو آندا ہی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے دے والے ویکھیا فرمایا میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی وہ کی کرنا جے اے تینوں سزا لگا دین اے جی وہ کس چیز دی؟ تساں ہن اس بندے دا جواب سنیا ہے تساں اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو اپنی عقل قیاس نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو. حضرت عمر آندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے تو عمر تے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آیا عمر تے دروازے تے؟ اعلان کر دیتا آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. تے آج عمر زندہ ہوندے تے صادقہ بعد دے مولوی کھمبیاں دے ٹنگے ہونے سے. کیوں چیمہ صاحب بول بالکل صحیح گل. ہاں جننے لگے پھر دینے نا مولوی ہے جی تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے. لو صاحب لا لو آندے نا کہ نہیں. اور میں ایک مثال دینا ہونا شاید جی وہ ایک کتا ڈگ پیا نا خوچ تو محلے دے مولوی کو بندے کٹھے ہو گیا بھی ساڈے محلے دے خوچ کتا ڈگ پیا حضرت کوئی دسو مسئلہ. انہیں کہا 100 بوکا کڈو. انہیں 100 بوکا کڈیا. انہیں کہا جی بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. پھر بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. بو نہیں گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں وہ تو ویچ ہی پیا کتا
سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے رہا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا ایہو حال ہو گیا اے دین والے خوہ دا اے دے وچوں آندا اے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا اورا پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی مسئلہ کہہ لے حدیث دا اعلان کی ہے سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے فتبعونی بولو بھی ہونا فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آئیے میرے مسلک دی یہی پہچان ہے یہی ساڈا مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے اسی او نیکی کردے نہیں جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے سانو پوچھ دے ہو رفع الیدین کیوں کر دے ہو پیغمبر دی پونے 600 حدیث موجود ہے مولانا خالد گرجاکی صاحب گجرا والے انہاں کتاب لکھی اس کتاب جو نہ پونے 600 حدیث لکھی ہے آئیے ذرا غور کیجئے میں ہزاراں جگہ تے قرآن پڑھ کے کیا ہے لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی وہ دے باوجود بھی آدھو او نہیں ایویں یہ لگے رہی دے نوابی وہ تے کچھا جے بوتل ہے کہ نماز پڑھ دے سن تے تاں کیا سی رفع الیدین کرو میں کہا مولوی جی ایڈا جھوٹ ہے جڈا صادقہ باد ہے بول دے کچھا جے بوتل رکھن والی حدیث دے سانو یار وکھاؤ جیڑا مولوی وکھائے گا نا کچھا جے بوتل رکھن والی حدیث کیمرے لگے نے میری گل دھیان نہ سن لو میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں تے میں مسئلہ اہل حدیث چھڑ دیاں گا شیر اہل حدیث محمد یوسف پسروری صاحب للکار ہے آؤ دے صحیح ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منظر ہی نہیں ہن تیرے دماغ چ تقلید دا گند ہوئے تینوں حدیث دی سمجھ کتوں ہونی ہے پہلو ایک تقلید دی اینک تے اتار کے آنا پھر ہی حدیث دی سمجھ آئے گی نا میرے محبوب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین کتاب لکھی 43 حدیث آنیاں تھلے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ میرے پیغمبر دے کسے صحابی کولوں رفع الیدین دا ترک ثابت بولیا جے نا سنن الکبریٰ للبہقی جلدوم صفحہ 71 حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھن والا پوچھدا جی رفع الیدین کتھوں لئی جے آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان کولوں لئی ہے ابو نعمان وی تابعی نے انہاں وی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے کہن لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے حماد بن زید او تابعی نے جنہاں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے حماد بن زید نے بھی نماز نہیں تن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے ایوب سختیانی نے بھی نماز نہیں تن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے آندے نے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے حضرت امام عطا بن ابی رباح کون نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے عطا بن ابی رباح کون نے جنہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات
ثابت ہے عطا بن ابی رباح کون ہے جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں لوگوں عطا بن ابی رباح نے نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسی عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے عبداللہ بن زبیر نے بھی نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے میرے ابو بکر نے نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے میرے صدیق آندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں سفر حضر چ نال رہا میرے پیغمبر نے ہمیشہ ہی رفع الیدین کیتا ہے آئیے ذرا غور کیجئے اے آندا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی کتھوں سند ٹری تے میرے آمنہ دے لال تک پہنچی ہے میں کہو سن ہجری دسو جدوں منسوخ ہوئی 9 ہجری دے اندر وائل بن حجر یمن دا شہزادہ مسلمان ہوندے نے 10 ہجری دے اینڈ تے اے مدینے آوندے نے دوبارہ سردی دے ایام نے وائل بن حجر آندے نے میں صحابہ نو چادران دے تلیوں دی رفع الیدین کردے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا تے 11 ہجری دے اوائل دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے آئیے حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائر رجالہ ثقاتن راوی بھی سارے ثقہ نے عقبہ بن عامر دی مرفوع حدیث ہے عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کردے نے 10 نیکیاں تے فرضانیاں 420 بندیاں نے سنت نفل کڈ کے باقی بھی پاؤ صرف رفع الیدین دیاں کنیاں نیکیاں بندیاں یہ ساریاں نیکیاں کیوں ملدیاں نے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ آئیے مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے غور کیجئے تو نماز نیتنا کہنا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف تے شہر بنگلہ منٹھار تحصیل صادقہ ضلع پورا پتہ دسنا چاہیے نا ایک آندہ جی یہ کیوں میں کہا قیامت نو بدتیاں نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا ہے انہاں کو پتا ہوئے گا آسانی نہ لب دے لین دے کیوں جی شاید وہ بول دے نہیں یہ آندہ 4 رکعت نماز پیچھے امام ان امام کھلوتا ہے تیسری چ یہ آندہ 4 رکعت میں کہا تیری 4 رکعت کیڑی ہے 2 دے پہلو ننگ گئیاں نے تیری 4 رکعت کیڑی ہے کہا 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے تو میں کہا امام دی نیت کی دے پیچھے وے وہ بول دے نہیں اے میں نا ادھر تھل دے علاقے گیا ادھر لئی آل ہاں وسنا والا صاحب لئی آل اتھوں دی نیت ایک وکری سی بزرگو میں ہے تھوڑے علاقے دی آندے نہیں ساڑھے علاقے دی دوپہر دی نیت 2 رکعت نماز دوپہرہ 2 بکریاں ایک ویڑا یہ سچی گل سنان دے ہے کوئی اس قوم دی مت ماری ہر علاقے دی نیت وکری بدت جڑی ہے نا علاقہ ہی ہوندی ہے ہر علاقے دی بدت وکری وکری ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایکو ہی ہوندی ہے بول دے نہیں جاؤ جا کے ساڈا پتہ کرو جڑی نماز ساڈی رحیم یار خان چ ہوئی صادقہ آباد چ جڑی صادقہ آباد چ ہوئی کراچی ہے جڑی کراچی ہے ہوئی پشاور ہے دنیا دے کسے خطے چ ایسی نماز وکھاؤ کہ اہل حدیث دی کتے نماز ہور ہوئے کسے جگہ تے ہور ہوئے اسی نماز پڑھنے صلو کما رأیتمونی اصلی بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے شیخ محترم تشریف فرمانے میں کہ گل کرن لگا میں انہاں دی عموماً بات سنی ہے قیامت نو ایک ترازو لگنا ہے وہ ترازو دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 7 زمینہ 7 آسمان او دے وچ پرکھے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی اس ترازو دے نال آمینہ دے لال دی کرسی دے اتے آقا براجمان ہون گے جبریل نے اس ترازو دا پرچا او دا پلڑا چکنا ہے ترازو نو اٹھانا ہے میرے جبریل نے فرشتیاں دے سردار نے امتی آئے گا نماز لے کے آقا نماز دی تصدیق کرن گے تے پھر جبریل چوک کے اس نماز نو ترازو چ رکھے گا اگر جبریل نے میرے نبی نے ریجیکٹ کر دیتی جبریل نے ترازو دے نیڑے بھی نہیں لانی تا جڑے حنفی نماز پڑھتے نے انہاں دی تصدیق تے آمینہ دے لال اگے ہو گے کرن دے بول دے نہیں ہونا حنفیوں اپنی نماز دی فکر کرو
حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا، شافی نماز دی تصدیق امام شافی کرن گے، حنبلی نماز دی تصدیق امام احمد ابن حنبل کرن گے، آئیے مالکی نماز دی تصدیق امام مالک کرن گے، محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا۔ نعرہ تکبیر، ترجمان مسلک حق اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ حنفی نماز چھڑ دے، حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی 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 کالی، حذیفہ نے رہا ہے ارجے فصلے لوڑ نماز دوبارہ پڑھ، پھر انہیں وہ بھی پڑھی۔ کئی بندے نا نماز پڑھ دے نے رب نو نماز پڑھان آؤندے نے، پڑھن آؤندے نہیں، صحیح گل جی، رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ، یقین کرو ایڈی کالی نماز پڑھ دے نے جویں ڈونکی پمپ نہیں ہوندا، صحیح گل۔ ایک دن نا ایک مولوی صاحب بیان کرن لگے، ایک مولوی صاحب پتہ جی کون، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ نے ہمارا ایک بزرگ تھا وہ ایک رات میں ہزار نفل پڑھتا تھا۔ میں کیا بزرگ ہی کہ ٹونکی پم سی ماں جڑا 1000 نفل پڑھتا سی، میں جھوٹ مارن لگیا تو بھی نیڑے نہیں کھلوتا، کچھ جھوٹ چھوٹا مار لے تھوڑے جے کٹھا لے کو 100 دے لے آیا۔ یہی لوگ نے ہاں عاملۃ الناصبہ، ناصبہ عربی دے اندر ڈاچی نو کیا جاندا جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی، اے عمل کر کر کے نفل پڑھ پڑھ کے نیکیاں کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہو گئے، لیکن وہ دے باوجود جہنم دا بالن بڑھن گئے۔ حضرت حذیفہ آندے نے پھر نماز دوبارہ پڑھ، انہیں تیسری دفعہ بھی ہوئی پڑھی، حذیفہ آندے نے نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندہ 40 سال ہو گئے نے۔ حضرت حذیفہ پیغمبر دے صحابی آندے نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور لوگوں اپنی نمازاں دا فکر کرو، جگاں دے پیر نے جس نماز تے عبادت دی تصدیق کرنی ہے او دا ہی اجر تینوں قیامت دے دن ملنا ہے، جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی اس نماز دا اجر نہیں جے لبنا۔ آئیے ذرا سی ہاتھ سینے تے کیوں بڑھنے آ؟ فرمایا ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ وائل بن حجر آندے نے میں اللہ دے رسول دے نال کھڑا، آپ نے سجاد اتے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے بولیا جی ذرا سینے تے۔ اچھا بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کیتے بند ہے؟ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، ہاتھ کیتے بند ہے؟ ایتھے آندا یار معاف کر دے۔ کدی کسے بندے نو ویکھیا جو نے تھنی تے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کر دے؟ انہیں لا چھتر لینا ہے بھی چولے ایک تے تو غلطی کیتی ہے، دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بن کے میرے کو معافی منگن دے، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ اور بول دے رہی ایتھے ہاتھ بن کے کدی کہ انسان کو کہ معافی منگی ہے تو نہیں دے؟ بولو، حسن دی گل نہیں، بولو تے صحیح، ایتھے ہاتھ بننے نے کدی کی؟ اور تو نیتے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے؟ بولی تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نا او تھنی تو تھلے بن کے وکھائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیاں گا۔ ٹیکنیکل بات ہے، بڑے ٹھڈ والا تھنی تو کیوں جی شاید بن سکتے؟ حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 6 کھنجر مارے ابو لولو نے، کتے مارے ناوتے۔ میں سوال کرنا چاہنا پوری کائنات دی حنفیت نو، اگر میرے عمر نے ہاتھ ناوتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو، ہاتھ چوں ناوتے بننے سن، میرے عمر نے کھنجر بھی نافتے وجے، تو خود کہنا نافتے کھنجر وجے ہے، اور نافتہ مین زخم سی جی دی وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ پلایا جاندہ ہے، دوائی پلائی جاندی ہے، نافتے زخم را بار آ جاندی ہے، وہی مین زخم ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا وا، اگر عمر دے ہاتھ نافتے سن پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ دسو۔ ایک منو کہن لگا نہیں ناف پیچھے ہوں دی، میں اچھا بھائی یہ بالکل کلیئر گل جے، میں جھوٹ نہیں بولدا پیا۔ حنفی مولوی کہن لگا نا پہ میں نو پہ لمیا پا کے چیک کرو یہ پیچھے وے کے اگے وے، بول دے اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت، کیونکہ مشرک جڑا نا مشرک یہ طبی طور تے نا بیوقوف ہوندا ہے۔ شرک لبدا بے عقلاں دا گھر کیڑا ہے؟
اقل منداں دے گھر شرک نہیں وڑدا، انہوں پتا ہے کوئی پولے پینے نے، بیوقوفاں دے گھر شرک جاتا، جن جڑا مشرک ہے انہوں عقل نہیں، جنہوں عقل ہے وہ شرک کردا نہیں، تے بتی نو بھی عقل نہیں ہوندی۔ آئیے اگے چلنا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اسی فاتحہ پڑھنے نماز دے اندر، کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ، بولو ایک کہنا جی امام دے لفظ بکھاؤ خلف الامام دا رولا ہے، میں کہا جا کنز الامال کتاب الصلاۃ کڈ، کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، انہوں نے لکھا عبادہ بن صامت دی حدیث ہی آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، خلف الامام دے لفظ 12 سندان آندے نے، لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ آئیے حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث سناواں، آقا فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ آئیے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جس نماز دے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خداجن خداجن خداجن، نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورت فاتحہ دے اوتے کتاب لکھی، انہاں خداج دا ترجمہ کیتا ہے، اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی دے اندر خداج کیا جاندا ہے، او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، اے دی نماز بھی کسے کم دی نہیں سورت فاتحہ تو بغیر۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری قید رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مثال بڑی پیاری دیندے ہوندے سن، آندے سن ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، چوتھی ایک بندہ تھلے آن کے بہل دیندا ہے، وہ اتوں تھلے اتر گیا ہے، دروازہ کھلا، ہاں بھائی کدھر آیا؟ کتے نہیں، بہل کیوں دیتی ہے؟ اے ویسے ہی ہونے دا علاج چتر ہے کہ نہیں؟ وہ پھر آندا جا دفع ہویا، کتھے 5ویں منزل ہے میں اتر کے تھلے، وہ واپس جان دیا، پھر بیل اور کی تکلیف کی؟ آندا کوئی نہیں، بیل کیوں دینا ہے ویسے ہی۔ ایک بندہ کاروبار بند کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، وضو کرتا ہے، امام دے پیچھے کھلوندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھدا ہے، بیل نے دے لئیے اتو اللہ نے کدھر آیا؟ آندا کدھے نہیں، پھر بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی وہ بولتے نہیں۔ حضرت شیخ القرآن تے فرماندے ہوندے ہیں چھنکنا لینا ہے کی لینا ہے، اور جب فاتحہ نو پڑھنی لین کیا ہے؟ اہل حدیث نے بیل دیتی سبحانک اللہم و بحمدک، اتو آواز آئی، ہاں جی کدھر آئے؟ وہاں کے الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز آئی حامدانی عبدی، آسا کہ الرحمن الرحیم، اتو آواز آئی اسنا علی عبدی، آسا کہ مالک یوم الدین، اتو آواز آئی مجدنی عبدی۔ بولیے ایک ہی آندہ ہے جنہیں سورت فاتحہ پڑھی ہو دے منہ چ اگ، میں کیا کتے لیا جی میری فقہ دا مسئلہ ہے، میں کیا میں تیری فقہ نو اگ لا دیاں، رب کبریا دی قسمیں یہ سورت فاتحہ ہوئے جنہوں میرے نبی نے ام القرآن آکھیا ہے، یہ سورت فاتحہ دینا امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر انہوں سورت الدم بھی کیا ہے، سورت الشفا بھی کیا ہے، سبع مسانی بھی کیا ہے، قرآن العظیم بھی کیا ہے، سورت الشافیہ سورت القافیہ بھی کیا ہے۔ اس سورت دے کئی نام امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے ہیں، وہ لوگوں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریے اللہ شفا عطا کر دیندہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے، میں ہاتھ سینے تے بلنا نبی دی سنت ہے، میں رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے، میں زبان نہ نیت نہیں کردا کیوں؟ میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں نیت دل دی ہوندی، ایک روزے دی نیت بھی ہے، وابے سو من غدن نویتو من شہر رمضان، انہوں میں پوچھا دی دلیل آندہ کلنڈر، شاید دلیل سنی جائے کلنڈر، میں کلنڈر کی پڑھی کلنڈر تے ہوئے، میں حق دن میں نے کل ہندہ ہے روزہ پہلا رکھنا ہے، نیت دوجے دن دی کرنڈے ہیں، عقل کو نہیں نا بنتی عقلوں بھی پیدل ہندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت فاتحہ پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی سنت، میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی، آپ تے قرات بوجھل ہو گئی، اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے سلام پھیریا، کی پڑھ دے سو؟ اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے نا، آج تو علاوہ سوائے فاتحہ تو کچھ پڑھنا، اسی جنازے بھی سورت فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں؟
درود شریف بولو صحیح تے آندے سانو کی نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود آندے سانو جے صاحب نالو پڑھتے آپ نہیں جے تے جنازہ بھی ہے چند سکنٹاں دا ہی ہوندا ہے اور نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھایا نا مولوی صاحب نے وہ جے کپڑے ہی سیدھے کردا ہی پیا انہیں سلام بھی پھیر چھڑیا انہیں کہا ٹھیک ہے جنت وار چھڑیا وہ ساڈے نا ایک پادڑی ہوندا سی پادڑی سائی وہ دا جنازہ پتہ کنا کو ہوندا سی آڑیا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا چل وے یہ جنازہ سی یہ حساب ہے ایتھے شاہ ایک نقطہ جدو زندہ ہوندا ہے انہوں پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھن دیں دے تو جدو مر جاندہ پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے لا دعا جانا جو اترا ہی جا بول دے نہیں اللہ اس قوم نو ہدایت دے وہ ایک مولوی سی نا انہوں کہ مقتدی نے ویکھیا بغیر وضو تو ہی نماز پڑھا چھڑی انہیں کہا مولوی جی وضو نہیں جی کیتا انہیں کہا تنخواہ تو ہی بتا دے کو نہیں کہ بغیر وضو تو ہی پڑھانی ہے انہاں دا علاج یہی ہے آئیے ذرا غور کیجئے وَلَلضَّالِّينَ اگے کی آندے ہو آمین صحیح مسلم دی روایت ہے آمین ایڈی اچھی آکھو فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے آسمان دے فرشتے بھی اچھی آمین آندے نے وہ بھی وابی نے بول دے نہیں جدو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے گی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا میں ایک نو کیا میں کیا تسی ہولی آمین نہیں آندے اچھی نہیں آندے آندہ جی نہیں یہی ہولی آنے ہاں اچھی نہیں آندے میں کہا تم اسی ہولی آنے ہاں تسی نہیں آندے آندہ جی تو ہی ہولی آندے میں ہولی بھی آنے ہاں تنہ چچی آنے ہاں میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندہ آندہ نہیں جی ہولی آنے ہاں میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں کہا آمین کیڑے ویلے آنا ہے یہ بھی تو دسنا وَلَلضَّالِّينَ آکھیں گا تے آمین کہیں گا نا تو جدو تو فاتحہ نہیں پڑھنی آمین تو کیڑے ویلے کہنی ہے بھائی اور بول دے نہیں کو سمجھ آ رہی جی آئیے ادھر کوچ جانے ہاں سبحان ربی العظیم پڑھے سمی اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ہو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنے ہاں صحیح بخاری ہے میرے پیغمبر تک سیابی کالی کالی آیا جلدی جلدی آیا سائے نو چڑھے آیا سانس پھولے آیا میرے پیغمبر دے پیچھے نماز چان کے مل جاندہ ہے آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی میرے نبی نے سلام پھیرے آقا فرماندے نے کون سی بھی جنہیں عقل میں کہے نے اسے ابھی آدھا میں چپ کر گیا بھی میرے کو اچھی پڑھے گئے نے کہ آقا علیہ السلام گسے ہی نہ ہو فرمایا کون سی بھائی اللہ رسول میں پڑھے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھی ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندہ سواب لکھن آئے سن کنے فرشتے تے آج بھی آندے نے پر آندے وابیاں دی مسیطے نے کیونکہ ساڑھے تو علاوہ ہے دعا پڑھ دے ہی کوئی نہیں ساڑھے بچیاں نو بھی آندی ہے کئیاں مولویاں نو بھی نہیں آندی بول دے نے اس نے ایک منو کہن لگا سانو فرشتے بخاؤ تے صحیح جڑے آندے 39 آندے کیونکہ کئیاں نے عالم رواج ہی قسم کھا دی ہے نا نبی دی حدیث مننی کو نہیں خدا دی قسمیں علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دا رد کر دیا گزر گئیاں ظلم تے ہے فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہیں کیا پوری زندگی میں ایک ویتر والی دی حدیث دا رد کردہ رہا میرے کو رد نہیں ہویا لیکن اہل حدیثوں تھوانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھوڑے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دی حفاظت کر دیاں حدیث پڑھان دیاں حدیث لوکاں تک پہنچان دیاں گزر گئے جاؤ ساڑھے مدارس دا بھی وزٹ کرو پہلے سال تو یہ حدیث شروع ہو جاندی ہے نقبۃ الحدیث بلوغ المرام مشکات شریف نسائی پھر اگے ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم بخاری پورے 6 سال حدیث تے ادھر 6 سال کٹ کے فقہ پڑھان دے نے آخری سال چ حدیث دا دورہ کران دے نے کیونکہ انہاں تقریب ہدایہ شریف تے کرنی نہیں تقریب بخاری کرن دے لوگ پیسے دیں گے بولتے نہیں تے دورہ چ بھی کئی طالب علم جڑے صحیح ہوندے نے اہل حدیث ہو جاندے نے ہاں گجرا والے جامعہ عربیہ دا واقعہ ہے 1995 دی گل ہے میں اتنے جامعہ اسلامیہ پڑھنا ہونا اتنے انہیں 10-12 منڈیاں نو اندر ڈاک کے ماریا عربیہ دے وچ نا حدیث دا دورہ کراندے رفع الیدین دیاں حدیثاں آئیاں انہاں کہا استاد جی اے بخاری چو یہ دا رد کرو نا 5 حدیثاں جو کرن دیاں نے تے بخاری چو رد کرو استاد کہنے لگا تسی میرے نال بے ادبی کیتی ہے بدتمیزی کی انہاں ڈاک کے ماریا
انہاں ماریا اور دسے دے دسے منڈے ہی حدیث ہو گئے شاید جامعہ عربیہ دی گل اللہ دے فضل نہ مسلک اہل حدیث سچا کھڑا ہے اہل حدیث دی حقانیت تے کوئی انگل نہیں لگ سکتا میں کیا تو آنا فرشتے وکھاؤ میں پہلے نمبر تے تیری نظر ہی نہیں ویکھن والی تے آؤ نا میں کیا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ 39 فرشتے کیوں یقین ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں آئیے دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھنے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی ورفعنی یا رب اغفر لی کیوں پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی حدیث پاک موجود ہے پھر مننا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے نبی دی حدیث آ گئی حکم آ گیا ایک نبی نے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی تو نبی علیہ السلام نے لا کے سڑ چھڑی سونے دی انگوٹھی آقا فرماتے نے جنہیں اگ دا انگیارہ رکھنا ہے نا جنم دی اگ دا انگیارہ وہ سونے دی انگوٹھی پا لے اور نبی علیہ السلام نے لا کے سٹی تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی تے کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کرنے ہیں کہ نہیں دسو یہ سویرے پوچھنے ہیں سنا بھائی آندھا رات جلسہ بڑھا رہا پرانی کھڑی نوی پایا بول دے رہی کہ جان لگیا ایویں ہی ہوندا ہے نا 1500 2000 دی جُتی لئی دے لے گئے سارا ایمان دا جنازہ ہی کٹ گئے ایتھے 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں ایک صحابی آندا یار پھڑ لے تیری بیوی دے کام آ جائے گی آندا تو پھڑن دی گل کرنا جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ایدا نہ ہے فتبعونی او بولو یحببکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ